میں کہہ رہا ہوں اصل میں اپنا تھوڑا تعارف کروا دوں۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بریلوی سنی خاندان سے تھا۔ تو میں نے مطلب پڑھنا اسٹارٹ کیا، پڑھتے معلوم چلا یہ ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں، تو میں ان سے بری ہو گیا، مطلب اہل سنت سے میں بری ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اہل تشریح کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھنا چالو کیا، تھوڑا بہت علم ہے اس میں سے۔ میں ابھی جلدی ایک روایت پڑھ رہا تھا، بصائر الدرجات کی وہ روایت تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت کرتے اس پہ۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، یہ شیعہ کا سارے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایسے ہی نا؟ جی آپ دین سے مرتد نہیں ہوتا جی اگر جان کر وہ انکار کرتا ہے تو کافر، اگر جانتا بھی ہے کہ اللہ نے نصب کیا پھر بھی انکار کرتا ہے کافر، اگر نہیں جانتا کہتا مجھے پتہ نہیں ہے تو پھر وہ جاہل ہے، گمراہ۔ اچھا، تو مطلب بصائر الدرجات میں ایک حدیث ہے، آپ کو شاید معلوم ہو، اس میں مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے سامنے، زمین اور آسمان میں سب کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا، اور جس کو انکار کرنا تھا اس نے انکار کیا، اور جس نے ایکسپٹ کرنا تھا اس نے ایکسپٹ کیا، اور یونس نے انکار کیا، جبکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، تو وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ حدیث اس طرح ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید اس نے کچھ تفصیلات قبول کرنے میں اس کو شک ہو گیا تھا، اس کے متعلق جو ہے یونس علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو جو اس کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا، اس بات پر کہ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل، مقامات وغیرہ، شاید اس کو اس طرح اس کی تفصیلات نہیں، وإلا اصل ولایت اس نے قبول کیا تھا، وإلا کسی نبی کو نہیں ملتا، اس میں تفصیل نہیں ہے کس بات میں اس کو جھجک تھی۔ بہرحال اس کو کسی بات پر، کسی فضائل میں، کسی مراتب میں، کسی بات پر اس کے دل میں شک تھا یا ضعف تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کر دی، اس طرح نہیں تھا کہ اس کے اساس ہی سے انکار کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں تھوڑا مزید یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے اہل سنت سے، کیونکہ میں بری ہو کے آیا ہوں، کیونکہ غلاظت اس میں ہے ہی ہے۔ اب میں اگر اس میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کتب میں بری، میں نے یونو اخبار رضا بھی پڑھا، اس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا اس میں کیا کہتے ہیں مناظرہ ہے علی بن جہم سے، یہ معصیت انبیاء پہ، تو وہ بھی پڑھا ہے، وہ بھی کافی اچھی مطلب علم والا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم وہ پڑھیں اب ہے تفسیر الکبیر، اس میں بھی فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ کچھ عالم، تفسیر کے عالم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مطلب وہ پہلے کافر تھے، اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی اور نبی بنایا، تو یہ بھی تو ایک طرح سے وہی بات ہوگی کہ اگر یونس علیہ السلام نے انکار اسی لیے کیا، نہیں کہتے کہ وہ کافر تھے، اسی لیے کافر تھے، اسی لیے نہیں کہتے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پہ پیش کیا ہے یا عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے پیش کیا، اس دنیا میں آنے کے بعد یونس علیہ السلام کو کچھ فضائل بتائی گئی ہیں تو اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کافر نہیں ہوتے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، وہ کافر نہیں ہو سکتے، انبیاء علیہ السلام کافر نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم اس بات کو کہتے ہیں۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کافر نہیں تھے، اس کو تو روایات بہت زیادہ ہیں، اس کے آبا کبھی کافر نہیں تھے، ہمارے احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا، میرا کہنے کا مطلب یہ مراد نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنا، تجرب باللہ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتا، جو یہ عقیدہ رکھے تو خود ہی کافر ہو گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں، فخر رازی صاحب نے کیا نقل کیا ابھی؟ آپ نے فخر رازی صاحب نے کیا نقل کیا؟ میں نے یہ کہا کہ تفسیر الکبیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام فخر الدین رازی نے یہ نقل کیا ہے کہ رسول خدا کافر تھے، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہیں نبی بنائے گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بصائر الدرجات میں بھی اگر دیکھا جائے تو عرض یہی ہے نا، عرض یہی ہے کہ ہم نہیں کہتے، نہیں بات آپ کی سنیے، عرض یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہ ہونے پر، ان کے والدین کے کافر نہ ہونے پر، ان کے آبا کے کافر نہ ہونے پر بے شمار دلائل۔ اسی طرح بقیہ انبیاء علیہ السلام کبھی کافر نہیں تھے، کبھی کافر نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ انہوں نے واقعاً ولایت ہی انکار کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے کہ جس بات کی سزا یونس کو ملی ہے
ہو سکتا ہے وہ کوئی فضیلت ہو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے انکار کیا ہو، یا اس کے قبول کرنے میں ان کے دل میں شک آیا ہو، اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں نا اچھا اس کی جی بولیں آپ۔ وہ آپ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا اگر یہ دیکھ جو جسے یہ آپ اپنی طرف سے انہوں نے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید فضیلت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں حدیث میں لکھا ہے یہ ولایت ہے، ولایت ہے، حدیث پڑھو، حدیث یہ پڑھو، حدیث حدیث پڑھو، میں حدیث نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میں حدیث آپ کو دیکھیں، مطلب دکھا تو نہیں سکتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیج ویج، شاید آپ کے پاس ہو تو نکال سکتے ہیں آپ۔ 2 منٹ مجھے دیں، مجھے سوکھ گیا ہے۔ اچھا یہ بہار الانوار میں بھی، یہ بہار الانوار میں تھی یہ، 2 منٹ بس 2 منٹ مجھے دیں، میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے طرف سے۔ میں بہار الانوار سے بھی بتا دیتا ہوں، اگر دیکھ لیں آپ نکال پائیں تو بتائیں۔ 2 منٹ مل گئی بہار الانوار کی سادش اشرون، سادش اشرون ہے، اور یہ کتاب الامامہ، حدیث نمبر ہے 34۔ 34 سے نہیں ملتا، 34 سے نہیں ملتا، کیونکہ اس میں نمبرنگ، اس میں 34 کے ہی 34 ہے، وہ ہر باب میں 34 جو ہے نا وہ تکرار ہوتا ہے۔ نہیں کتاب الامامہ، کتاب الامامہ، کتاب الامامہ 6 مجلدات پر ہے، 6 مجلد، اس میں ہر باب میں پھر حدیث نمبر 1 26 میں بتا رہا ہوں، جلد نمبر 26 میں کئی باب ہیں، کئی باب ہیں، اس طرح نہیں ملے گا۔ 34 اس میں ایک باب تو نہیں، کئی باب ہے، ہر باب میں وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا جب میں بصائر، اگر آپ کے پاس بصائر درجات ہے تو اس میں سے بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ بصائر درجات کی بھی کئی چاپ ہیں، وہ حدیث میں نے دیکھی ہے، جس حدیث کا آپ بات کر رہے ہیں میں نے وہ حدیث کئی دفعہ دیکھی ہے، ابھی میں نے بارہا دیکھی ہے۔ وہ ولایت کا ذکر ہے نا، ولایت اس کا مطلب ہم نہیں لیتے کہ انہوں نے اصل ولایت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل ولایت کا گناہ بہت زیادہ اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس کے ولایت سے مراد کوئی بعض فضائل، خاص فضائل ہو، کہ انہوں نے کوئی مراتب ان کے دل میں شک آیا ہو، یا انہوں نے قبول کرنے میں دیر کی ہو، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ وہ اس کس لیے عصمت، جب بھی یا حدیث میں علماء کے ہاں، روایات میں اس میں علماء کے ہاں وہ ہے باقاعدہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آیہ قرآن یا حدیث ہو، اگر وہ مسلمات کے خلاف ہو تو اس کی تعویل کریں گے، اس کا انبیاء کافر نہیں ہوتے، مسلمات میں سے انبیاء کافر نہیں ہوتے، کبیرہ کے منکر نہیں ہوتے، تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ولایت یعنی ولایت یعنی اصل امامت سے یہاں پہ مراد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام علماء اس بات، اس کی مثال قرآنی آیات میں، اس کی مثال احادیث میں بے شمار زیادہ ہے۔ ظاہر لفظ سے ہاتھ اٹھائیں، خاموش ہے یار، ظاہر لفظ بہت زیادہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ، جب اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہو سکتا تو ید اللہ سے مراد کچھ اور ہو، اس طرح کے بہت بے نہایت زیادہ ہے احادیث میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشیوں کے ہاں، مخالفین کے ہاں بے شمار زیادہ ہے، اس طرح اس سے ظاہر مراد نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ وجاءت ربک والملک صفا صفا، الا ماشاء اللہ، اس کی زیادہ، اوکے، سمجھ میں آئی؟ خدا حافظ۔